کہتے نہیں ہیں مائیں مجھے جا کے آگے جا کے شرمندہ نہ کرنا, مجھے اپنی تربیت پہ فخر ہونا چاہیے. یہ چیز اتنی ایزی نہیں ہے. وہی بات ہے, یہ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے نہیں آتی, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اور والدین وہ واحد ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کامیابی اور ناکامی میں ساتھ ہوتے ہیں. دنیا ہمیشہ صرف کامیابی میں ساتھ ہوتی ہے. بالکل. جو بچے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں فزیکلی یا ایموشنلی, ان کو زیادہ تر بھیگ کے قابل سمجھا جاتا ہے. ان کو سمجھا جاتا ہے ان کو پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں, ان پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو بیچارے نشے کے عادی آپ کو سڑکوں پہ یا آپ کو فٹ پاتھوں پہ لیٹے نظر آتے ہو, ان کے والدین نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ٹو ہینڈل. اور جو آپ کو پتہ ہے جب وہ آتا ہے تھا اشتہار تو کہ کئی نشے میں وہ تنہا نہ رہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ آپ کا پلیٹ فارم, ہم آپ کے ساتھ, ڈاکٹر آسیہ ہمارے ساتھ, اور ہمارا پروگرام پیرنٹنگ ود پرپز کی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم حاضر ہیں. ہم اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ آج اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. پچھلا ہمارا جو ٹاپک تھا, ہم نے اس میں آپ سے ایک کویشچن ریز کیا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہمارے گھروں میں بچوں کی صرف پرورش ہی ہو رہی ہے یا کوئی تربیت بھی ہو رہی ہے. اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر اگین اینڈ اگین فار اور ایک بہت ایک اچھی خوشخبری ہم آپ کو سنانا ہی چاہیں گے. الحمدللہ انسٹاگرام پر ہمارے 100,000 جو فالوورز ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ہماری فیملی جو ہے ایک آرگینک گروئنگ اینڈ اسپریڈنگ اینڈ آمین یا رب. اور ہمارے ویورز کا ایک بہت ایک الحمدللہ ہمارا ساتھ اور ایک فیملی, اور اس چیز کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہم سے جو بہترین اور اصل اور حقیقت کی جو بات ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے, اس کو پھیلانے کی بھی توفیق دے. اور اسی طرح ہماری یہ فیملی, ہمارا ایک کنبہ بڑھتا چلا جائے اور ہم سب کو اللہ سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی توفیق دے. آمین یا رب. ڈاکٹر آسیہ بات کرتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا ہمارے گھروں میں تربیت ہو رہی ہے یا پرورش ہو رہی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمارے گھروں کو دراصل ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. بات دراصل یہ ہے کہ گھر ایک, ہم تو گھر کو گھر ہی سمجھتے ہیں نا, تو what do we mean by کہ گھر ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اور جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو بچے, جو ماں باپ ہیں, وہ لیڈرز ہونے چاہیے. they should have a model of a role model of a leadership there. اس کو ہم کیسے تھوڑا الیبریٹ کریں اپنے سمپل ورڈز میں ہماری آڈینس کے لیے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد سے کچھ وصول کرنا ہے یا ہم نے اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے. جب میں یہ سوال کسی بھی ماں یا باپ کے سامنے رکھوں گی تو جو ہارٹ ہے, جو اتنا بڑا دل ہے اپنے بچوں کی محبت سے معمور, وہ ایک ہی بات ہے کہ دینا ہے. مجھے اپنے بچے سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہی انسان کی جو فطرت ہے جو کہ ایک لالچ کے اوپر کھڑی ہے, وہ فطرت سٹارٹ تو بڑی اچھی نوٹ سے کرتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ فطرت جو ہے نا پھر دوبارہ اپنی خود غرضی میں چلی جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہم ریلیشن شپ سیریز کے اندر ہم بات کر رہے تھے نارسسزم کی, جی تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ خود غرضی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اٹھان ہے, یہ نفس کی جو اٹھان ہے, یہ لالچ کے اوپر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کے خود غرضی سے جو بچ جاتا ہے تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک میٹر آف اسکل بھی ہے. احساس ہر بندے کو اس بات کا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نہیں بچ پاتا نا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ تھوڑی خود غرضی سے آگے خود غرضی, اس سے آگے سمپل ایک یہ پورا فارمولہ ہے ورسٹ ٹائپ آف نارسسزم کی طرف جانے کا, اور اس کو انلیسٹ کر دیا جائے اور اس کو انسٹاپیبل ہو جائے تو ایک بڑے آرام سے کوئی فرعون بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے, یا ہٹلر بن جانا ہے ٹوٹلی لاجیکل ہو جاتا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ والدین کے لیے تو ہم اتنے بڑے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم نے وہ جو شروع کے بچے کے پیدا ہوتے وہ ہمارے دل کے اندر جو محبت کا اور خیر کا چشمہ ابلا, بس اسی کو سفیشینٹ سمجھ لیا جائے, کیونکہ وہ ایک فطری چیز تھی. اس کے ساتھ بہت ساری کیمیکلز بھی انوالوڈ ہیں والدین کے اندر, ظاہر ہے جینز ہیں اور سب کچھ چیزیں, بہت ساری چیزیں بایولوجیکل بھی ہیں. اسی لیے جانور بھی تو اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں سارا کریڈٹ اسی کا ہی دے دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ بس وہ جو پرورش ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی اسی کو کافی سمجھ کے تربیت کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک والدین کے اوپر حقوق رکھے ہیں نا، ان حقوق کے اندر جو ہے نا وہ تربیت اور لیڈ کرنا، جس کا بھی آپ نے لفظ بولا. اب لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم تھوڑا سا لیڈرشپ کے کانسیپٹ کو سمجھیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایز اے پیرنٹ اس لیڈرشپ کے اصولوں پہ پورے اترتے ہی نہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھے لیڈرشپ جو ہے نا بہت چھوٹی سی کہانی سے سمجھ آئی تھی. اس سے پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے نا، بڑے بڑے ہیروز کا نام لے لیے، انبیاء کے نام لے لیے، فلاں جو ہے چرچل، جس بڑے بندے کا نام لینا ہے، اپنا قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن یہ ہے کہ مجھے لیڈرشپ کی سمجھ یہ آئی تھی کیونکہ آج یہ 21 سینچری دور ہے لیڈرشپ ری تھنکنگ کا، لیڈرشپ ری شیپنگ کا. اور اس کے اندر مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو بندہ بھی اپنی قوم کا، اپنے گروپ کا، اپنے نیشن کا، اپنے گھر والوں کا درد دل میں رکھتا ہے، اور اس بندے کا دماغ چلتا ہے کہ جس ایشو میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس ایشو کو ہمیں سالو کر لینا چاہیے، دین دیر شوڈ بی اے سولوشن. اور پھر وہ اس کا ایک سولوشن سوچ بھی لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں فرسٹ اسٹیپ بھی لے لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کنونس، قوم سے میری مراد ہے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے پیپل کو کنونس بھی کرتا ہے. جیسے میں قوم کا لفظ بولتے ہیں تو ایک دم ہم ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، جاتے سے مراد 25 ملین پاکستانی سے. کنبا بھی تو ہماری قوم کی طرح ہے. میں اس کو کنبا کو کہتی تھی. اس کو کر لیتا ہے تو بندہ لیڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، بغیر خود غرضی کے. اچھا، سب سے پہلے اس جو چیز کاٹنی پڑتی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ خود غرضی، کہ دوسرے اپنی نبیڑیں، میں تو اپنی نبیڑوں گا تو دوسروں کا میں کیا کروں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لیڈر جو ہے نا وہ خود غرضی کے اوپر پیشہ چلاتا ہے. بالکل آپ نے زبردست بات کی. بڑی چھوٹی سی کہانی ہے، ہم سب کو اس کہانی کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون، اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. وہی ایک تھا، وہ روز آتی تھی ایک بلی، ایک چوہا مار کے چلی جاتی تھی، کھا جاتی تھی. سارے کے سارے چوہے پریشان، ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، یہ ایک ہے اور کوئی سولوشن ہی نہیں سمجھ آ رہا. سب کے سب کچھ لوگوں نے تو بیچاروں نے گیو اپ کر دیا نا کہ بس اب یہی ہماری فیٹ ہے، دیکھو میری اس کی باری آج ہے، کل میری باری ہے، پرسوں تمہاری باری ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے میں جو ہم اپنی تقدیر کے انتظار، فیصلے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ سچی پوچھے تو اس وقت 57 مسلمان ممالک اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اچھا، وہ انہوں نے کہا، ایک اس میں سے چوہا جو ہے وہ اس نے کہا نہیں سولوشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اور سولوشن صرف میری ذات کے لیے نہیں ہوگا کہ میں کسی بل میں گھس کے یہاں سے نکل جاؤں، سولوشن میرے پورے کنبے کے لیے ہوگا. پھر اس نے کہا، پھر اسے سوچا، اس نے کہا چلے اس کے گلے میں بلی کی گھنٹی باندھنی چاہیے. سجیشن بھی دے دی، لوگ قائل بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے صرف قائل ہونا کافی نہیں ہوتا. کوئی بھی قائل ہونے کے اوپر آپ کے ساتھ چلتا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پیٹ جو ملازم ہوتے ہیں وہ نہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. سر دیکھ لے، پتہ نہیں چلے یا نہ چلے. لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ یا آپ کو ڈسکریج زیادہ کر دیتے ہیں. اچھا، پھر ہوتا کیا کہ لیڈر کو یہاں پہ ہمت کر کے بارش کا پہلا قطرہ بھی بننا پڑتا ہے. اپنے آپ سے کہتا ہے اچھا میں فیل ہوں گا، میں فیل ہی ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے قدم ضرور اٹھانا، کیونکہ اس کو اپنے ویژن پہ یقین ہوتا ہے. ویژن لفظ اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. والدین کا بھی ایک ویژن ہوتا ہے، ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ فرسٹ قدم اٹھا لیتا ہے. ارے فرسٹ قدم اٹھا لیتا ہے نا، زیادہ تر پہلے قدم خیر کے ساتھ وہ آگے ہی چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر جب سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے واہ یہ تو ہو گیا، تو پھر آپ کو پتا ہے ہم کتنے وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. پھر ہم بھاگ کے جو ہے نا اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں سر آپ کو کہا نہیں تھا میں نے کہ یہ ہو جائے گا، اور یہ دیکھیں ہو گیا. یعنی پھر ہم اس پہ سب اپنا حصہ بٹانے لگتے ہیں. اچھا، اس کے بعد لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی اب تو ٹیم شامل ہو گئی نا، پھر وہ سب اپنے کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ پھر ساتھ ساتھ ایویلویشن کرتا رہتا ہے، یہ کام غلط ہو گیا، اس کام کو ایسے ہو جانا چاہیے تھا. اور اب اس کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں رہتا کیونکہ اب لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، بلکہ اس کی اپنی ٹیم کے خود لوگ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں. لیڈرشپ کی یہ چھوٹی سی کہانی ہے. ایک آدمی تھا، انڈیا کے کسی گاؤں میں رہتا تھا. اس کی بیوی ہو گئی بیمار اور بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو قریب ترین ہاسپٹل تھا نا، اس کا راستہ جو ہے نا ڈی ٹور لے کے بہت لمبا سارا تھا. اس نے ایک کام کیا کہ اس نے کیا کیا، بیوی تو دنیا سے چلی گئی بیچاری، تو اس نے کیا کیا کام کیا کہ ایک راستہ بلڈ کیا، اکیلے کدال اور بیلچے کے ساتھ ایک راستہ بلڈ کیا، جس نے جو ہے نا اس کو فاصلے کو 3 سے کم کر کے 1 تک کر دیا. وہ لیڈر بن گیا. That's about it. اچھا، اب اسی لیڈرشپ کو ہم اپنے والدین کے اوپر لے کے آئے. ٹھیک ہے، والدین سے زیادہ اپنی اولاد کا خیر کا کوئی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ ان کی طرف سے تربیت میں کوئی کمی آئے. ٹھیک ہے، کہتے نہیں ہیں مائیں مجھے جا کے آگے جا کے شرمندہ نہ کرنا، مجھے اپنی تربیت پہ فخر ہونا چاہیے.
یہ چیز اتنی ایزی نہیں ہے. وہی بات ہے, یہ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے نہیں آتی, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. ٹائم بدلتا ہے, تقاضے بدلتے ہیں, بچوں کی ضروریات بدلتی ہیں, اور والدین وہ واحد ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کامیابی اور ناکامی میں ساتھ ہوتے ہیں. دنیا ہمیشہ صرف کامیابی میں ساتھ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت اولاد تو میرے خواب پورا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ والدین کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے, جو میری بچپن کی محرومیاں تھی, جو میں نہیں بن پائی, وہ میرا بچہ بنے گا اور میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. باپ چاہتے ہیں دوستوں کے بیچ میں اپنے بچے کی نوکری, اس کی تنخواہ, اس کی اچیومنٹ, سب کی فخر سے تذکرہ کروں. ماں بھی یہی چاہتی ہے. اس کے اندر کرتے کرتے کئی دفعہ ہم جو اصل فگر ہوتا ہے نا, جو بیچ میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے, جو ہمارے خوابوں کا مرکز ہوتا ہے, وہ اس کی انڈیویجویلٹی کو بھول جاتے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا ڈاکٹر صاحب, جو ابھی آپ نے کہا کہ پہلے سب سے تربیت کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویژن پیرنٹس کا یہ ہے کہ ہمارے خواب ادھورے جو رہ گئے تھے وہ ہمارا بچہ پورا کرے گا, ٹھیک ہے, چاہے اس میں وہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں, چاہے اس میں وہ انٹرسٹ ہے یا نہیں, تو اور اگر اس ویژن کے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر آپ نے تو بچے کی اپنی پرسنالٹی کو اسکیٹر کر دیا, اس کو کہیں دبا دیا, اس کو کہیں بالکل اس کو روک دیا, اس کو اپنی ایبلٹیز کو لے کر آنے کے لیے. تو یہ تو پھر اسی سے کنیکٹ ہو گئی بات جو ابھی آپ نے پہلے کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا بچوں کو, بچے ہمارے خواب پورے کرنے کے لیے نہیں آئے, بچے اپنی زندگیاں اور اپنی ایبلٹیز کو انہانس کر کے اس کو, اور ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپورٹرز بنے. یہی میں بات کرنے والی تھی. بالکل. اور اگر آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ اس لیڈر بینگ ایک ایکسپیرینسڈ آئی میں دیکھیں کہ آپ کے بچے کا ٹیلنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ٹیلنٹ کو بچے کی شارٹ کمنگس کیا ہے, آپ نے کیسے اپنے بچے کو کرنا. دیکھیں بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ کے 2-3 اچھے پڑھنے لکھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ بالکل اس کا پڑھائی پہ دماغ نہیں چلتا. بالکل. اور اگر ہم لوگ پھر ایک پالیسی آف کمپیریزن لے کر چلنے لگ جائیں گے, ہمارے دیکھیں ہر گھر میں ہوتا ہے, ہمارے آپ کے سب گھروں میں ہوگا, اگر 2-3 کسی کے بچے ہیں, دو کوئی بیچ میں سے 2 یا 1 بہت کلیور ہیں, بہت ماشاءاللہ شارپ ہیں, کوئی 1-2 بیچ میں بس میڈیم ہے. جو ہمیں شریعت نے والدین کے لیے دیا نا فریم ورک, اس کے اندر اولاد کے درمیان عدل کرنا اتنا بڑا تقاضا ہے نا. بالکل. اس میں آ جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, والدین کو بھی آسان لگتا ہے, برائٹ اچھے کامیاب بچے, اس کے ساتھ چل پڑنا. اور جو بچہ کسی لحاظ سے بھی پیچھے ہوتا ہے تو والدین کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ ابینڈن کرنے والوں میں آ جاتے ہیں. تو والدین کا کام تو یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے بہت تکلیف دہ کہانیاں سنی ہیں, یہ جو ہوتے ہیں انٹراسیکس, یہ جو بچے بیچارے وہ ڈوئل پرسنالٹی کے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اپنے جینیٹلز کے ساتھ. اب یہ ان کے لیے بہت آزمائش ہے بڑی, ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ان بچوں کی وہ فٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی جینڈر میں, نہ ادھر ہو رہے ہوتے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں کئی دفعہ والدین کا کردار بہت عجیب ہوتا ہے. بچے بیچارے بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ہوتے ہیں. اب کیا ہے, وہ والد 4 چوٹ کی مار لگا رہا ہے, اس کو جناب ڈنڈوں سے سیدھا کرنا ہے, اس کو پیڑی آتے ہیں, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ماں بھی کہتی ہے تو نے مجھے برادری میں شرمندہ کر دیا, بیٹیوں کے سسرال میں تو نے مجھے شرمندہ کر دیا. وہ بیچارہ کہاں, وہ کیا کرے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کسی بچے کی ٹانگ کٹی ہے, بازو کٹا ہے, وہ تو سب والدین کو نظر آتا ہے نا, اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم اپنے بچے سے وہ ایکسپیکٹیشنس نہیں کرتے ہیں جو اس کیپیسٹی میں نہیں آتی. لیکن جو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں, جو جینیٹک پرابلمز ہوتی ہیں, وہ بات جس میں ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, جن میں ان کا قصور ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں ہے. اچھا, تو اس کا سب سے ایزی طریقہ کیا والدین سوچتے ہیں ہمارے, آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جو بچے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں فزیکلی یا ایموشنلی, ان کو زیادہ تر بھیک کے قابل سمجھا جاتا ہے. ان کو سمجھا جاتا ہے ان کو پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں, ان پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر ہوتا ہے کہ یہ میں جیسے انٹراسیکس کے آپ ان کی جتنی بھی آپ کہانیاں سنیں گے آپ رو کے اٹھیں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں فٹ نہیں ہو رہے نا, تو پھر ان کو بھی اچھا لگتا, گھر والے بھی گھر سے نکالنے پہ تلے میں, اور وہ بھی بیچارے گھروں سے نکل جاتے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ جو ان کے گروز ہوتے ہیں. اب وہ گرو ان کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں ہول ہارٹیڈلی کیونکہ پرابلم سیم ہے نا, لیکن پھر کیا وہ ان کو بھیک میں لگاتے ہیں, پھر وہ ان کی پوری شخصیت تباہ کر دیتے ہیں. آپ کی جو آپ کے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے جو آپ کو ملتے ہیں اس طرح کے جو گھسرے وسرے ہوتے ہیں, کوئی بھائی ڈاکٹر ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی باعزت زندگی گزار رہا ہے, اور یہ بیچارہ جو ہے یہ اسی قابل ہی ہے کہ یا تو یہ لوگوں کے لیے ایک سیکس کا آبجیکٹ بن جائے, پھر بہت گندے کاموں میں بھی ان کو انوالو کرتے ہیں, پیسہ جو لانا ہوتا ہے, اور یا پھر اس کی زندگی بس یہی کچھ ہوتی ہے. تو ان کی زندگیاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. میں نے بہت ایکسٹریم مثال دی ہے کیونکہ ایکسٹریم مثال سے ہمیں بات کی سمجھ آ جاتی ہے. اس کو تھوڑا کرتے جائیں, ہمارے بچوں کی کیپیسٹیز ان کے ساتھ جو ہے نا والدین اپنا پریشر جو ہے نا, اپنی جو ایک نا ڈس اپوائنٹمنٹ کا پریشر بچوں پہ نکالنے لگ جاتے ہیں. میں اب چھوٹی سی مثال دینے لگی ہوں, کچھ بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں,
ماں کا دل بہت خراب ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی دیکھیے گا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے پریشر کا شکار ہوتی ہیں, بلکہ ماں کا ڈپریشن دیکھ دیکھ کے وہ بیچاری پہلے سے بھی زیادہ ڈپریس ہو رہی ہوتی ہیں. حالانکہ مسئلہ بچیوں کا ہے نا, ماں باپ کا تو نہیں ہے نا, اور ماں باپ کا کردار سپورٹر کا ہے. ہم نے جیسے بات کی, اچھا اللہ نہ کرے کچھ بچیاں ہیں, یہ بچے بھی ہیں کہ لڑکے بھی گھر نہیں بس پائے, ٹھیک ہے نا, اگین چونکہ یہ بیچارہ بچہ کمپرومائز اور پریشر میں ہوتا ہے, تو والدین کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی فرسٹریشنز اس کے اوپر نکالنے والا ہوتا ہے. ہم یہ انسان ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں, حالانکہ اللہ نے والدین کو صرف ایسا بنایا ہے جو کہ اب یہ والا کام جو ہے نا ان سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور والدین اگر یہ سوچتے ہیں, کیونکہ جیسے ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کتنی تھی اچھی فیملی کے جن کے بہن بھائی اتنے اور پیرنٹس اتنے اونچے مقام پر ہیں, اور ایک وہ بندہ ایک سڑک کے اوپر کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے, اور تو کیا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ گھر والے آنسریبل نہیں ہوں گے اللہ کے آگے, کیا اللہ کو انہوں نے جواب نہیں دینا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو, یہ بہت بڑی بات ہے, چھوڑ دیا, سڑکوں پہ چھوڑ دیا, جس طرح بھی چھوڑ دیا, تو آر دے ناٹ آنسریبل فار دیٹ, مے بی دے ہیو فارگوٹن دس, بھول چکے ہیں. گیو اپ کرنا سب کو آسان لگتا ہے. یہ جو بیچارے نشے کے عادی آپ کو سڑکوں پہ یا آپ کو فٹ پاتھوں پہ لیٹے نظر آتے ہوتے ہیں, ان کے والدین نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ٹو ہینڈل. اور وہ آپ کو پتہ ہے جب وہ آتا ہے تھا اشتہار تو کہ کئی نشے میں وہ تنہا نہ رہ جائے, تنہائی کا لفظ دیکھیں, ابنڈمنٹ جو ہے بہت تکلیف دہ چیز ہے, اور اٹس ناٹ لائکلی. والدین کو تو یہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ میں دوبارہ کہوں گی کہ واحد ہیں جو آپ کی ناکامی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں نا, تو پھر میں یہ بات کہوں گی کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو, it's about your child. تو یہ ہے کہ صحیح انالیسس کرنا اپنے بچوں کی کوششوں کا, کمزوریوں کا, ان کی جگہوں پہ کھڑے ہو کے کرنا. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دینے لگی. پچھلے دنوں ایک نا کسی حفظ کے ادارے نے مجھے حفظ کے لیے سیشن کے لیے بلایا تھا, چونکہ الحمدللہ میں خود بھی حافظہ ہوں, آئی نو اس کی جو ہے نا پریشر سے بھی واقف ہوں, اپنے بچوں کو بھی حفظ کرایا ہے, اور ایک جو حفظ سینٹرز کی چین ہے میں اس کی بھی مینجمنٹ میں ہوں. لائک یہ میرا ایک ماشاء اللہ اسکل اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. اچھا وہاں پر یہی ہو رہا تھا کہ ہوتا کیا کہ حفظ کے اندر جب بچہ پریشر میں آتا ہے نا, جب منزل جو ہے وہ آپ کی 15 پاروں سے کراس کر جاتی ہے تو منزل بیکمز اے پرابلم. اب کیا ہوتا ہے کہ ماں, استاد اور بچہ, یہ تین کی ایک ماں کہہ لیجیے, یہ پیرنٹس کہہ لیجیے نا, یہ تین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا, اس میں سارے کے سارے سارا پریشر بچے پہ نکالتے ہیں. ماں کہتی ہے گھر میں نہیں کرتا, استاد کہتا ہے یہ گھر سے نہیں کر کے آیا, میں نے اس کا سبق بند کرنا ہے, یا پھر وہ جو ہمارے یہاں مارنا وارنا وہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا, اور ماں کہتی ہے استاد کو کہ جتنا اس کو چاہے مارنا ہے, تم نے اس کو مجبور کرنا ہے. یہ کوئی سمجھ نہیں رہا کہ اس چھوٹی سی جان کے اوپر کتنا پریشر ہے, اتنا بڑا چیلنج اس سے برداشت نہیں ہو رہا. ماں کہتی ہے کرتا ہی نہیں ہے, میں اس کو کہتی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے, اس سارے جو ہے نا پروجیکٹ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہی کام استاد کا بھی ہے اور یہی کام ماں باپ کا بھی ہے. اور وہ ہوتا کیا کہ وہ چھوٹی سی جان پہ جب ہم پورے کا پورا کام ڈال دیتے ہیں تو بچے کئی دفعہ حفظ سے باقی ہو جاتے ہیں. حافظ بچوں کا ڈپریشن جو ہے سب بچوں کو پتہ ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, نہیں صحیح بات. ڈاکٹر آسیہ تھوڑا سا اپنی اس چیز کو ایک لے کر آتے ہیں. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پیرنٹس ایز اے لیڈر بھی ہوتے ہیں, پیرنٹس ایز اے رول ماڈل بھی ہوتے ہیں. ہم ایک اس بات کو اس طرح کے ساتھ اگر لے کر آئیں کہ بچپن سے اگر ایک بچے کی تربیت ہونی شروع ہوتی ہے تو شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے, شاید ہماری چیزوں کو وہ اس طرح ابزارب نہیں کر رہا, یا اس ہمارا اپنا بینگ اے پراپر رول ماڈل کوئی ایسا ضروری نہیں ہے اس وقت. مطلب اگر ہم خود جھوٹ بھی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ ایک رویہ شروع میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے گھر کے اندر کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور جو ہے نا وہ لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں, پالیٹکس ہے. اب وہ بعض اوقات کچھ گھروں کے اندر ان بچوں کو بڑے آرام سے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے ایز اے اسپائی بھی, کہ آپ جا کے دیکھو کہ کہاں کہاں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ بچہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے. کیا یہ ایک بہت ہی, میں کہتی ہوں, ایک بچے کی پرسنالٹی کو برباد کرنے والی چیز نہیں ہے کہ شروع میں لگے کہ بچہ بھی تو چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا ہو, لیکن ہم اس کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ بنا رہے ہیں. ایک تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنی ساس کے آگے یا کسی کے بھی آگے یا اپنے ہسبینڈ کے آگے, بچہ دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز کو, میرے خیال سے بچے ہمارے سے زیادہ اچھے آبزروینٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس کو آبزرو بھی کر رہا ہے, پھر وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اچھا اس کے یہ مطلب وہ اپنی پرسنالٹی بلڈ کر رہا ہے. پھر اگر وہ ایز اے اسپائی بھی کام کر رہا ہے اور آ کے اپنی ماں
को भी बता रहा है, फिर कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग वाला भी चक्कर चलने लगा हुआ है। तो ये माहौल आपको भी पता है, अक्सर औकात शुरू में ये लोगों के बहुत कॉमन है, जनरल बात है। तो ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगी कि इलैबोरेट करें। आपने वैसे खुद भी इसका नुकसान बता दिया है। कहने का मतलब है कि फिर हमारे बच्चे की जो नेगेटिव कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है उसका फिर डायरेक्टली पार्ट है। लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने बात कही थी, एक कॉफी टेबल फिनोमेना होता है। जिस घर की जो प्रायोरिटीज होती हैं, तरजीहात होती हैं ना, वो हमारी कॉफी टेबल, खाने की टेबल पर डिस्कस होती है। हमारे बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की तरजीहात होती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक केस आया था, उससे मैंने बहुत सीखा। केस आया, ये मेरे पास एक कहानी आई, वो साहबा मुझे आके बताने लगी, था तो वो रिलेशनशिप के मुतालिक, लेकिन उसमें औलाद की तरबियत इन्वॉल्व थी। तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसे वो वाकई वो हदायत हासिल कर सकें जो अल्लाह ने मेरे दिल को दी। वो मुझे साहबा कहने लगी कि मेरे शौहर जो है ना वो हराम कमाते हैं, और मेरा ख्याल है मैंने इसका कभी जिक्र भी किया था। तो कहने लगी अब तो मेरे 4 बच्चे हो गए हैं, और पहले तो मुझे इतनी पता नहीं था, और घर में बहुत खुला खाने पीने को है, और सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बड़े अच्छे इलाके में हमारा घर है, बच्चे भी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और वगैरह वगैरह। शौहर को इतना फ़ख्र है, अपने लॉयर थे उनके हस्बैंड, तो शौहर को ये कि मैंने तो अपने बेटे को जस्टिस बनाना है, ठीक है, और बच्चा जो है ना वो अपने ए लेवल्स में शायद मेरा ख्याल है लॉ पढ़ रहा है वगैरह ये वो। तो कहती हैं कि अब जब से अल्लाह ने शऊर दिया है, और जब से मैं अपनी बुनियादी अपने बच्चों की परवरिश से ज़रा हटी हूँ, बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं और मुझे सोचने समझने का शऊर आया है, तो मेरे से तो किसी कल मुझे चैन नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और 4 बच्चों को लेके मैं किधर जाऊँगी, मैं इस बंदे से जुदा भी। कहती जब हस्बैंड से बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, इस जगह पे तो कमाई हो ही नहीं सकती इसके अलावा, लेकिन मेरे घर में आराम का ढेरों ढेर आ रहा है, और मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, मैं खुला नहीं ले सकती। और कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले, मैं जब ये वाला इशू रेज करती हूँ, ससुराल वाले क्या मेरे मेके वाले जो है ना, कि तुम खुद इतना खा पी रही हो, तुम्हें शुक्र नहीं करना आता, तुमने क्या फसाद डाला हुआ है। कहती मुझे नहीं समझ आती मैं कितनी गलत हूँ, मैं कहाँ चली जाऊँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे जो है वो चैन नहीं बैठा। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर उनसे कहा कि मैंने उन दोनों ने, हमने मिल के सोचा, कई सेशंस वी केप्ट थिंकिंग टुगेदर, हमने कोई सॉल्यूशन भी तो ढूंढना था ना। उसके बाद फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं कि आपके हस्बैंड को हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो आपको देना है वो उन्होंने सिर्फ हलाल से देना है। ये बात अगर इसको डीपली सोचे, कब कोई छोटी बात नहीं है, आपको कहाँ वहां से लेके यहाँ तक पे आना पड़ेगा, और हस्बैंड तो पहले ही चाह रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह खर्चे में कट डाउन हो जाए, ठीक है ना, और वहां तक वो आएगा। और फिर सबसे बढ़ के वो जो आपके 4 जो जवान होते बच्चे, वो आपको कैसे टिकने देंगे। जो खानदान में आपका इमेज है, जो एक स्टेटस है, आपको हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। खुद आप कमाई करने के काबिल नहीं, आपकी इतनी तालीम नहीं है या वर्किंग में नहीं है, इन साहबा का ये भी मसला था। और उसके साथ जो असल बात है जिसकी मैंने अब तज़किरा करना है वो ये कि मैंने कहा कि उसके बाद वो जो आपका बेटा जस्टिस बनने जा रहा है, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा डर है कि वो हराम की कमाई से पला हुआ है और हराम ही वो घर में लेके आएगा, मैंने कहा आपकी ये कुर्बानी उस बच्चे की आंखें खोल देगी कि मेरी माँ ने सब चीजें होने के बावजूद हक की खातिर और हलाल की खातिर अपने आप को हर एक का नुक्ता एतराज बना लिया था, अपनी औलाद का, अपने घर वालों का, अपने ससुराल वालों का, अपने शौहर का, और मेरी माँ ने हलाल के अलावा खाना गवारा नहीं किया। तो मैंने कहा इससे बल्कि तरबियत होगी क्या। आपकी सारी औलाद जो है वो जब आपके इस कैरेक्टर के बगैर आप जितने मर्जी उनको कुरान पढ़ा लें, हदीस पढ़ा लें, उनको सेशंस में और वो जो है ना कोर्सेज में भेज लें कि बच्चों नेक बनना और हलाल कमाना, आप जितनी चाहे वो बातें करें, लेकिन ये कैरेक्टर आपके बच्चे जब देखेंगे ना, फिर उनको पता होगा कि ये हमारा हराम कमाने वाला बाप और ये हमारी हलाल कमाने वाली माँ, फिर वो फैसला करेंगे कि हमने किसके ग्रुप में जाना है, ओपन हार्ट के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक उस कुर्सी के ऊपर जस्टिस की जाके वो एक अगर वालिदैन इस चीज़ को नहीं सोचेंगे कि हराम जा रहा है या हलाल जा रहा है या हम खुद ही ये कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चों से फिर बात ये कि तो आपको नहीं लगता ये जो पूरे का पूरा करप्शन का जो एक पूरे का पूरा निज़ाम चल रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो सारे उस निज़ाम के ऊपर बैठे हुए हैं ये सारे के सारे हमारी तो कमाई है। सही बात है। जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो क्यों करप्ट है। हाँ। उस दिन मैं वो ये जेलों के जो मुलाजमीन है गवर्नमेंट के उनके बारे में पढ़ रही थी, कैदियों का खाना खाने वाले, कैदियों के साथ ज्यादती करने वाले, और कहते हैं कि सबके वजन बढ़े हुए, और कहते हैं कि ये जब अपनी मुलाजमतों से रिटायर होते हैं ना तो ये क्या होता है कि ये लोग जी नहीं सकते क्योंकि घर की वो खाना इनको वो आता नहीं है रास। अच्छा, फिर वो ये भी बात हो रही थी कि इनके अमूमन बच्चे जो है ना डिसेबल पैदा होते हैं,
تو آپ اندازہ کیجیے کہ یہ سارے کے سارے جو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بڑی میس پروڈکشن ہم نے دے دی ہے, اور اس کے پیچھے ہمارے والدین کا بیچ میں کوئی کردار نہ ہو. منہ سے ہر وقت بات کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا رشوت نہیں لی, لیکن ہوتا کیا ہے, ہم رشوت نہ صرف لیتے بھی ہیں بلکہ دیتے بھی ہیں ڈفرینٹ فارمس میں. آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر وہ جو بندہ آپ کو کلرک آپ کو جو ہے نا سیلری دیتا ہے نا, تو ایک یہ بندہ ہوتا ہے کہ جی وہ 1% 2% جو بھی ہے نا, یہ جو ہے نا وہ سب نے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں. اگر 20 لوگوں کا اگر عملہ ہے یا 200 لوگوں کا عملہ ہے تو اس کی وہ اچھی بھلی پیسے بن جاتے ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے گفٹ ہے, اور یہ میرا گفٹ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو اب ہم نے حرام سمجھنا بند کر دیا, تو کہاں پہ بات جائے گی. یہی وجہ ہے نا کہ اتنی بڑی جو ہے نا کھیپ اس وقت تیار ہوئی ہے. کس کس کو درست کریں گے, کس کو درست کریں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ مطلب ہمیں خود سے یہ حرکات کرتے اور یہ کام کرتے اور ان عوامل کو ایک نارمل سمجھتے ہوئے تو کوئی بادریشن نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اور یہ کام ہمارے بچوں نے نہیں کرنے یا ان کے اندر ہمیں نظر نہ آئے. جن بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کھائی, جی, جن جو ہے نا باپوں نے اپنی بیٹیوں کو محروم کیا, یا اپنے بیٹوں کے درمیان اور بیٹیوں کے درمیان انصاف نہیں کیا, کہیں بھی آپ اس کو حرام میں نہیں. بالکل, تو ہمارا پارٹ تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ صحیح بات ہے. بالکل سمجھنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور بہت ڈیپ انسائٹ بھی جانے کی بات ہے. کچھ چیزیں بہت ہی ایک سپرفیشل لگتی ہیں جن کو کہ ہم کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے, لیکن ایکچولی ان کی بہت ڈیپتھ ہے, ان کے بڑے اثرات ہیں, اور یہ اور بڑے ان کے نقصانات بھی ہیں. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سمجھ میں ڈاکٹر صاحب یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم لوگ خود بینگ لیڈرز اینڈ بینگ رول ماڈلس اپنی حرکات کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, ہم کسی منہ سے اپنے بچوں کی ایک اس ویژن پہ اور اس سٹینڈ پہ بچوں کو دیکھنے کے نہ ہی ہم قابل ہیں, نہ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے. لک ایٹ آور سیلوز فرسٹ اینڈ امینڈ آور ویز فرسٹ. اپنے آپ کو پہلے اس رستے پہ لے کر آئیں, پھر اس ایک بہترین مقام پہ اپنے بچوں کو دیکھیں. ایسی چڑیا کا نام نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے, جو آپ ہیں جو آپ کی اولاد ہے, تو آپ پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم خود کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہم خود کیا ہیں, ہم خود کہاں کھڑے ہیں, ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں, اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً توفیق عطا فرمائیں گے کہ اپنے بچوں کی بھی بہترین تربیت کریں گے. اسی ٹاپک کو ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ آگے فردر ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے, ہمیں اکثر مانگتے رہنی چاہیے. جزاک اللہ خیر آڈینس, اور بہت شکریہ آپ کا, اور پلیز ان باتوں کے اوپر تھوڑا غور کیجیے گا. کوئی کنسرنس یا کوئی آپ کی ایسی کوئریز ہیں تو ڈو لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن. ہمارے پروگرامس بہت ہیلپ فل رہتا ہے آپ کے کمنٹس اور آپ کی سجیشن جو ہوتی ہیں ہمارے اگلے پروگرامس کو ترتیب دینے میں. جزاک اللہ خیر. اسٹے ٹیونڈ ود حبل اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.